گرامی قدر معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی نمونہ قرار دیا ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اقتداء اور پیروی کرنے کا حکم دیا، بلکہ انسانوں کی کامیابی اور فلاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے منسلک کیا ہے۔ لیکن ایک شخصیت اس دنیا میں ایسی بھی ہیں جن کی اتباع اور اقتداء کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ ہم سب کو یہ حکم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور اقتداء کریں، لیکن اس دنیا میں ایسی شخصیت بھی گزری ہیں جن کی اتباع اور اقتداء کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور فرمایا انا اوحینا الیک، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اس وحی میں کیا ہے؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے قدوہ اور نمونہ بنائیں۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت کریمہ پڑھی، احساس ہوا کیا خاص بات ہے، کیا خاص وجہ ہے کہ ساری مخلوقات کو، تمام کے تمام انسانوں کو اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابراہیم کی اقتداء کرنے کا حکم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کی وجہ تلاش کریں تو ہمیں قرآن کریم میں اس کا جواب ملتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی انتہائی جامع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں وہ اتنی اہم اور ہم سب کے لیے اتنی ضروری کہ زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اندر پائی جانے والی خوبیوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ابھی راستے میں آتے ہوئے اپنے رفیق سفر احباب سے پوچھا کہ آج کے خطبے میں کیا بیان ہونا چاہیے؟ کہنے لگے کہ لوگوں کو اخلاقیات کا درس ہے، لوگوں میں اخلاقیات نہیں پائی جاتی۔ یہ دن اور یہ ایام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے جذباتی اور عملی لگاؤ کے دن ہیں۔ دو الفاظ بول رہا ہوں، جذباتی اور عملی۔ ہمارے جذبات تو ہیں کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء اور اتباع میں جانور کی قربانی کریں، یہ ہمارے جذبات ہیں، اور ہمارا عمل بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، لیکن جو اخلاقیات، جو خوبیاں، جو صفات سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں موجود ہیں، ہم سب کو شعوری طور پر، محض جذباتی طور پر نہیں، شعوری طور پر
ایموشنل ہو کر نہیں، بصیرت پر جان کر، علم حاصل کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو خوبیاں ذکر کی ہیں، فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ان ابراہیم کان امتا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں مکمل ایک امت تھے، اپنی ذات میں مکمل ایک امت تھے۔ امت کا ایک وہ مفہوم ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہے، لوگوں کا گروہ۔ امت کا ایک اور مفہوم ہے جو یہاں مراد ہے، وہ یہ ایسا شخص جس کے اندر صفات کمال ساری کی ساری موجود ہیں، صفات کمال ساری کی ساری موجود ہیں، اور صفات نقص جو ہیں، کمی کی جو صفات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں سے انسان پاک صاف ہو۔ ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم علیہ السلام تمام اچھی صفات، تمام اچھی خوبیوں کے جامع اور حامل شخصیت کی والے تھے۔ اب ایک شخص جس کے اندر ساری کی ساری اچھی خوبیاں پائی جاتی ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بد اخلاق شخص ہوگا؟ کیا خیال ہے وہ بدتمیز ہوگا؟ کیا خیال ہے کیا اس کے ذہن میں کسی کے بارے میں غلط نظریات اور خیالات ہوں گے؟ قطعاً نہیں۔ ان ابراہیم کان امتا، وہ تمام کی تمام خوبیاں اور صفات ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ پہلی خوبی کان امتا قانتا للہ۔ دوسری خوبی، انسان کے اندر جب خوبی ہو، چاہے وہ خوبی کسی بھی قسم کی ہو، انسان کے پاس مال و دولت والی خوبی ہو نا، تو اس میں اس کی گردن میں 2 انچ کا موٹا سریا ہوتا ہے، مال کی خوبی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس حسن ہے، اس کے گردن میں اس سے موٹا سریا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی نیک اور پارسا بھی ہو، وہ کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ نیک ہے ہی کوئی نہیں اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دوسری خوبی جو ذکر کی، قانتا للہ، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ خشوع اور خضوع اپنانے والے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہر لمحے اور وقت کو عبادت بنا کر پیش کرنے والے، قانتا للہ۔ اس قانت کا جو لفظی مفہوم ہے وہ عبادت گزار کر دیا کرتے ہیں، لیکن یہ اس کی کنہ اور حقیقت نہیں ہے۔ قانتا للہ کا مطلب یہ ہے کہ جو 24 آور 7 ڈیز کوئی چھٹی نہیں، کوئی لمحہ اور وقت ایسا نہیں جو اللہ کی بندگی کے بغیر گزرے۔ جس شخص کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہو کہ اپنا ہر لمحہ بارگاہ الہی میں عبادت بنا کر پیش کرنا چاہتا ہو، گھر سے نکل رہا ہے، گھر میں داخل ہو رہا ہے، گھر کے اندر ہے، گھر سے باہر ہے، اپنے کاروبار میں ہے، اپنی دکان پر ہے، اپنی فیکٹری پر ہے، اپنے منصب پر ہے، اپنے جاہ و جلال میں ہے، اپنی طاقت میں ہے، اپنی کمزوری میں ہے، غربت میں ہے، امیری میں ہے، کوئی بھی کیفیت ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میری زندگی کا ایک لمحہ
بارگاہ الہی میں عبادت بن کر پیش ہو، تو کیا خیال ہے، کیا ایسا شخص کسی سے بدتمیزی کرے گا، بد اخلاقی سے پیش آئے گا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا، دھوکہ اور فراڈ سے کام لے گا، اس کی کمائی حرام کی آمیزش سے مکس ہوگی؟ قطعاً نہیں۔ جس شخص کا مقصد زندگی یہ ہے کہ اس کا ہر ہر لمحہ سونا اور جاگنا بھی اللہ کی عبادت اور بندگی ہو، یقیناً وہ اپنے ہر ہر لمحے کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا، اور یقیناً ایسا شخص انتہائی اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک ہوگا۔ قانتا للہ حنیفا، تیسری خوبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تیسری خوبی، حنیفا، یکسو شرک بدعات، اللہ تعالیٰ کے حق کو کسی اور کے لیے پیش کر دے، اس عمل سے یکسر پاک صاف، حنیفا، شرک سے کوسوں دور، اور صرف دور ہی نہیں بلکہ اپنی قوم کو شرک سے بچانے کے لیے جو ممکنہ ان سے ہو سکا انہوں نے کیا۔ انہیں اس کام کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شرک چھوڑ دیا، عقیدہ توحید کو اپنے دل سے لگا لیا۔ عقیدہ توحید کو اپنے دل سے لگانے کی پاداش میں سیدنا ابراہیم کے والد نے کہا تھا کہ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، ابراہیم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ سیدنا ابراہیم نے گھر سے نکلتے ہوئے بدتمیزی کی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے بھی پیار سے کہا یا ابتی، ابا جی، بدتمیزی نہیں کی۔ حالانکہ حکم کیا ہے؟ گھر سے نکل جاؤ، میں نے تمہیں آگ کر دیا ہے، میں نے تمہیں اپنے گھر سے بے دخل کر دیا ہے، تمہیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے ہم اس منظر کو اپنے آپ پر لاگو کریں، اسی منظر کو گھر میں ہو، کاروباری شراکت میں ہو، کاروباری شریک ہے، ہاف ہاف پر کاروبار ہے، آپ کے شریک نے آپ کو جواب دے دیا، نہ تیرا حق دوں گا نہ تیرا نفع دوں گا، نہ راس المال ہے نہ اس پر بننے والا نفع ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ میرا اور آپ کا اخلاق وہاں پر کیا ہوگا؟ گھر میں موجود ہیں، آپ حق پر ہیں، لیکن دوسری طرف گھر کے افراد، انہیں نہیں پتا کہ حق کیا ہے، لیکن ظلم و زیادتی کرتے ہوئے آپ کو کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے۔ میری اور آپ کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی؟ اگر تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں، ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، تو یہ مقام اور مرتبہ اللہ کے شکر کا موجب ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لمحے پر بھی، ایسے مرحلے پر بھی بدگو، بدتمیز، بد اخلاق نہیں بنایا۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اور اگر معاملہ کچھ اور ہے تو بھائیوں، صرف جانور کی گردن پر چھری پھیرنے سے کام نہیں بنے گا۔ اپنی بد اخلاقی، اپنی بد کلامی، اپنے برے اخلاق کی گردن پر بھی چھری پھیرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیح منہج پر عمل پیرا ہوں گے۔ قانتا للہ حنیفا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ دین حنیف کے داعی بھی ہیں، دین حنیف کے عامل بھی ہیں، اس پر کاربند بھی ہیں۔ باپ نے گھر سے نکالا، نکل گئے، قوم نے آگ میں پھینکا، کود گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق
صحیح مسلم کی روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں، وہ آخری الفاظ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے ادا کیے آگ میں گرنے سے پہلے، وہ کیا تھے؟ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ جو الفاظ حسبی اللہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ عام الفاظ نہیں ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرنے سے پہلے جو انہیں چند لمحات ملے اس میں کیا فرمایا؟ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ کب کہے؟ جب جنگ احد کے موقع پر 70 سے زائد صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں، خالد بن ولید درے کو کراس کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو چکا ہے، اور پھر مسلمان احد کے پہاڑ پر چڑھ کر دوبارہ پھر نیچے اترنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب دوبارہ سے منظم ہو کر دوبارہ حملہ کیا تو مشرکین بھاگ اٹھے، لیکن حمراء الاسد جگہ مدینہ کے قریب ہی ہے، بالکل حمراء الاسد جگہ پہنچ کر اس کے آس پاس جگہ پر انہوں نے دوبارہ سے پلاننگ کی کہ ہم جیتے نہیں ہیں، یہ ہماری جیت نہیں تھی۔ مشرکین مکہ نے بھاگتے ہوئے سوچا یہ ہماری جیت نہیں ہے، واپس پلٹتے ہیں اور جا کر دوبارہ سے اہل مدینہ کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ 300 منافق ہمیں پہلے چھوڑ کر جا چکے ہیں، مدینہ سے جب نکلے تھے جنگ احد کے لیے تو 1000 تعداد تھی، 300 چھوڑ کر چلے گئے، باقی 700 بچ گئے۔ ان 700 میں سے بھی 70 شہید ہو گئے، تعداد کم سے کم۔ لوگوں نے کہا کہ مشرکین دوبارہ سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حسبنا اللہ۔ وہی الفاظ جو سیدنا ابراہیم نے کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی الفاظ کہے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا ہم تیار ہیں، نکلے ہیں، پھر مدینہ سے پھر روانہ ہوئے۔ منافقوں نے اب کی بار کوشش کی اب ساتھ مل جائیں، آپ نے فرمایا نہیں، پہلے ہمارے ساتھ نہیں تھے، اب بھی نہیں، ہم 600 ہی کافی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اقدام کو سن کر مشرکین بھاگ اٹھے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی راستے صاف کر دیے اور مشرکین کے دل میں رعب اور دبدبہ ڈال دیے۔ یہ کیا لوگ ہیں، 70 کٹوا کر بھی باز نہیں آتے، یہ پھر لڑنے آ رہے ہیں، انہیں اپنی زندگی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، پاگل لوگ ہیں یہ، تو ان سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بدر میں انہوں نے ہمارے کاٹ دیے تھے جب 313 تھے، اب تو یہ 600 سے زائد ہیں، اب یہ 626 سے بھی زیادہ، دگنے سے بھی زیادہ ہیں، بھاگو یہاں سے۔ الغرض سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری ہے عقیدہ توحید کی ابیاری کے لیے، عقیدہ توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے، اور پھر اس عقیدہ توحید کی دعوت کے لیے آپ علیہ السلام نے جو ممکنہ اقدامات ہو سکتے تھے آپ نے کیے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک اور خوبی ایک اور جگہ پر ذکر کی اور فرمایا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ، کہ سیدنا ابراہیم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا ہو، کبھی بھی اس کے دل و دماغ میں کسی کو دیکھ کر حسد اور بغض پیدا نہیں ہوگا۔
اس چیز کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اس کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ کا مقابلہ کرنے والا شخص آپ سے آگے نکل رہا ہو، تب پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ شکر گزار ہیں یا حسد اور بغض کی وادی میں گر چکے ہیں۔ محض زبان سے کہہ دینا کہ میں شکر گزار ہوں یہ بہت آسان ہے، اور یہ حقیقی شکر نہیں ہے۔ حقیقی شکر کے دو مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ اگر اللہ کی نعمت کا استعمال غلط ہے یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، چاہے 1000 بار ہم اللہ کا شکر بولیں، زبان سے 1000 بار اللہ کا شکر بولیں، لیکن اللہ کی نعمت کا استعمال غلط ہے، وہ اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبی عطا کی، جو ان کی امتیازی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی، وہ کیا ہے؟ شاکر لانعمہ، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہو وہ کبھی اپنے سے آگے بڑھنے والے کے متعلق نہ تو بغض رکھے گا نہ حسد رکھے گا، اپنے دل میں کسی قسم کا کینہ پیدا نہیں کرے گا کہ یہ مجھ سے آگے کیسے نکل رہا ہے، اس کو آگے نہیں ہونا چاہیے۔ جس وقت انسان کے ذہن میں یہ بات آئے یہ آگے کیسے نکل رہا ہے، یہ آگے نہیں ہونا چاہیے، یہ در حقیقت اس بندے کے متعلق بات نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے فیصلے پر انکار کر رہا ہے۔ اس کو آگے بڑھنے کے لیے وسائل کس نے دیے؟ اللہ نے۔ اللہ نے دیے تو مجھے اور آپ کو کیا اعتراض؟ میری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ اللہ کی عطا پر، اللہ کے فیصلے پر ہم اعتراض کریں اور کہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں ہے، اس کو اپنے آپ پر نظر ثانی نہیں ثالث بھی اور رابع بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر اس کے بارے میں دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں مزید برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان نعمتوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ دو طرفہ دو دھاری تلوار ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا، اللہ کی نعمتیں دو دھاری تلوار ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح روک کر آزماتا ہے اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے۔ ایک آیت کریمہ ہم میں سے سب کو یاد ہے، آیت کریمہ کا کچھ حصہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم میں سے سب کو یاد ہے، کوئی شاید ایسا ہو جس کو یاد نہ ہو، کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن جس کانٹیکسٹ میں، جس سیاق میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں، اگر ہمیں وہ پتہ چل جائے تو ہمیں ان الفاظ کی اثر روح پتہ چلے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آگے کیا فرمایا؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم تمہیں آزمائش میں ڈال کر بھی آزماتے ہیں اور تمہیں خیر اور بھلائی دے کر بھی آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ مال اور اولاد اللہ کی عطا ہے یا اللہ کی روک ہے؟ اللہ کی عطا ہے، لیکن اس عطا کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فتنہ، آزمائش ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ملے اس نعمت کا شکر ادا تبھی ہوگا
جب زبان سے بھی شکر ادا ہو اور اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہم اللہ کی رضا میں خرچ نہیں کرتے، گلچھرے اڑا دیتے ہیں فضول خرچیوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، بلکہ اللہ کو غضبناک کرنے والے معاملات میں اپنی دولت کو لگا دیتے ہیں، یہ اللہ کی دولت کی محض ناشکری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ جس کے پاس چند پیسے آ جاتے ہیں، وہ پلان کچھ ایسے کرتا ہے کہ اس پیسے کو ایسی جگہ پر لگاؤں جہاں سے آٹومیٹک خود بخود خودکار طریقے سے پیسہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائے، محنت بھی نہ کرنی پڑے، راس المال بھی بچا رہے اور پیسہ جنریٹ بھی اتنی زیادہ سپیڈ رفتار کے ساتھ ہو۔ تو کیا کرتا ہے؟ سودی لین دین کرنا شروع کر دیتا ہے، جانتے ہوئے یا انجانے میں سودی لین دین۔ انویسٹ کر رہا ہوں جی، کہاں کر رہے ہیں جی؟ فلاں جگہ پر، فلاں کاروبار ہے۔ اچھا کیا طے ہوا ہے؟ جی جتنے پیسے جمع کروائے ہیں اس کا 10% دے گا، چاہے نفع ہو نقصان ہو، اس نے مجھے 10% دینے۔ یہی تو جوا ہے، یہی تو سود ہے، یہ کاروبار نہیں ہے۔ راس المال محفوظ ہے آپ کا، وہ اس کا ضامن ہے، یعنی گویا کہ آپ نے کاروبار میں نہیں لگایا بلکہ قرضہ دیا ہے، کیونکہ قرضے میں دی ہوئی رقم ہی ہمیشہ واپس ہوا کرتی ہے۔ کاروبار اور امانت میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا راس المال جو ہے وہ سارے کا سارا واپس آئے۔ شاکر لانعمہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اور کیا کیا خوبی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ جو میرے گھر فرشتے موجود ہیں، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کہ کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ وہ مہمان تھے تو انسانی شکل میں، لیکن حقیقت میں اللہ کے فرشتے تھے۔ فوری طور پر اذ جاء بعجل حنیب، یہ نہیں پوچھا ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم، اگر بتا دیا کہ ٹھنڈا پینا ہے تو اگلے ایسے سوالات کے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں مہمان آئے ہیں، پوچھا نہیں ہے کھانا کھائیں گے، اذ جاء بعجل حنیب، پورا بچڑا روسٹ کر کے لے آئے۔ عجل بچڑا، گائے نہیں، نر، حنیذ بھنا ہوا۔ پوچھا نہیں کہ مہمانوں سے کھانا کھانا ہے کہ نہیں، دیکھ لیا کہ اوپرے لوگ ہیں، قریب کے نہیں ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، یہاں آس پاس میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا۔ جب آس پاس کبھی نہیں دیکھا تو مطلب کیا ہے؟ دور سے آئے ہیں، اور دور سے جب آئے گا تو پیٹ خالی ہوگا نا۔ چہرہ دیکھ کر پہچانا مہمان کو، اور مہمان نوازی کے لیے پورا بچڑا بھون کر لے آئے۔ ہم ذرا اپنے آپ پر ذرا غور کریں، ہمارے گھر مہمان آ جائے تو ہماری طبیعت کیا ہوتی ہے؟ یہ سنت ابراہیمی صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے، مہمان نوازی کھلے دل سے کرنا یہ بھی سنت ابراہیم ہے۔ مہمان کو اپنے لیے کبھی بوجھ نہ سمجھے۔ اور مہمان نوازی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو دستیاب ہے، جو آسانی سے میسر ہے، لا کر فوری رکھے، یہ مہمان نوازی۔ اس کے علاوہ سب کچھ تکلف ہے، سب کچھ تکلف ہے۔ ایک شخص کے پاس فوری طور پر یہ کیفیت موجود ہے کہ بروسٹ رکھ سکتا ہے، رکھ دے،
بالکل ٹھیک، جیسے سیدنا ابراہیم نے رکھا. ایک شخص فوری اچار روٹی رکھ سکتا ہے، وہ رکھ دے. یہی مہمان نوازی ہے. مسئلہ کب بنتا ہے؟ جب ہم تکلفات میں پڑھتے ہیں. تکلفات میں ہم خود پڑھ کر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، ان آسانیوں کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں. جو میسر ہے جلدی اور فوری لا کر رکھے. مہمان بھی کہے گا کہ کمال ہو گئی ہے، آ کر بیٹھا ہوا پسینہ سوکھا نہیں ہے، سامنے کھانا آ گیا. تکلف میں ہم پڑ جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ انتظار کرواتے ہیں. جو چیز آتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کہ مہمان سیر ہو کر کھا لے، یا مہمان کے ساتھ آپ بھی شریک ہو جائیں. آپ اس کا منہ تکتے رہتے ہیں، مہمان بیچارہ ویسے ہی سہما رہتا ہے کہ میرے لقمے گر رہا ہے، ساتھ میں شریک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی مہمان نوازی کیسے کرتے تھے؟ مہمان آ گیا ہے، گھر پیغام بھیجا ہے، کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ جواب آیا نہیں ہے. اچھا، فلانے صحابی کے گھر، ادھر بھی نہیں ہے. دوسرے تیسرے صحابی کے گھر، ادھر بھی نہیں ہے. ایک اور صحابی کے تک بات پہنچی، پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اور گھر میں جو کچھ ہے وہ صرف ہمارے لیے کافی ہے. کیا کیا؟ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا مہمان کی تکریم ہوتی ہے، مہمان کی عزت ہوتی ہے. یہ کھانا اتنا نہیں ہے کہ مہمان گھر کا فرد بھی کھائے. کیا طریقہ اپنایا آپ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود خالی منہ چلاتے رہے، پتہ چلے کھانا کھا رہے ہیں، اور دیا سیٹ کرنے کے بہانے دیا بجھا دیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ کون کھا رہا ہے کون نہیں کھا رہا. جب ہم تکلفات میں پڑھتے ہیں تو سنت ابراہیم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور خوبی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی، ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. لحلیم، یہی جب فرشتے گھر میں موجود ہیں، پتہ چلا قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا قوم لوط پر عذاب نازل کرنے آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے جھگڑنے لگے، یار کیا کر رہے ہو، کیوں ان پر عذاب نازل، موقع دو ان کو. حالانکہ انہیں پتہ اللہ کے فرشتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش ہے کہ انسانیت بچ جائے، ان کو مزید موقع مل جائے، راہ راست پر آنے کا ایک موقع اور مل جائے. لیکن فرشتوں نے کیا کہا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہے، یہ ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز کو فرمایا، ان ابراہیم لحلیم، بردبار، بڑی ٹھنڈی طبیعت کے مالک، جذبات میں نہیں آتے، ایموشنل نہیں ہوتے. ہماری سوسائٹی اور معاشرے اور سماج کے جتنے مسائل ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا دو طرفہ افراد میں حلم موجود تھا، بردباری تھی، آپ کو دونوں میں نظر نہیں آئے گی. تبھی کیا ہوتا ہے، دونوں تاریں گرم ہوتی ہیں تو پٹاخوں کی آوازیں آتی ہیں. ایک ٹھنڈا ہو یعنی حلم اس کے اندر موجود ہو، ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی موجود ہو، لڑائی ہوگی؟ کبھی نہیں ہو. سنت ابراہیم یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اندر حلم پیدا کریں، کسی کی بات کو سن کر فوری ایموشنل نہ ہو جائیں، جذبات کی رو میں نہ بہہ جائیں. یہ چیز ہمارے اندر آ جائے. ذرا اپنے اندر اس وقت جس سے آپ کی لڑائی ہے، جس سے ناراضگی ہے، وہاں ذرا اس صفت حلم کو رکھ کر دیکھیں. جس وقت ناراضگی پیدا ہوئی تھی اس وقت یہ صفت حلم رکھ کر دیکھیں کہ اگر میں ادھر بردباری سے کام لیتا، حلم سے کام لیتا، کیا وہ مسئلہ بنتا؟
کیا بات کا بتنگڑ بنتا؟ قطعاً نہیں۔ تو سنت ابراہیم صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے، اپنے نفس امارہ کو ذبح کرنا بھی سنت ابراہیم ہے۔ اور جب ہم اپنے اندر یہ علم پیدا کر لیں گے، ہمارے مسائل حل نہیں، پیدا ہی نہیں ہوں گے، مسائل بنیں گے ہی نہیں۔ جب مسئلہ بننا ہی نہیں ہے تو حل کیسا؟ چور کو نہ مارو، چور کے ماخذ کو مارو، جہاں سے چور بنتے ہیں اس چیز کو ختم کرو، مسائل کو ختم نہ کرو، مسائل کے جو اسباب اور ذرائع بنتے ہیں ان کو ختم کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور خوبی یہیں پر، ان ابراہیم لحلیم اواہ۔ اواہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر وقت دوسروں کے لیے، ہر وقت دوسروں کے لیے بارگاہ الہی میں دعائیں کرتا ہو۔ ذرا میں نے یا آپ نے کبھی اپنے شریکوں کے لیے دعا کی ہے؟ کبھی دعا کا ذہن بھی بنا ہے کہ یار دعا کر دینی چاہیے؟ سنت ابراہیم صرف جانور ذبح کرنا نہیں، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا، یہ بھی سنت ابراہیم ہے۔ بہت بڑی بات کرنے لگا، ہم جو آج مسلمان بیٹھے ہیں نا، بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ جانتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا 40 نسلیں پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ کیا واقعی پھر ایسے نہیں ہے کہ ہم جو آج مسلمان بیٹھے ہیں، نتیجہ کس چیز کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا۔ کیا ہم نے بھی اپنی آئندہ نسل کے لیے جو ابھی تک نہیں آئے ان کے لیے کبھی دعا کی ہے؟ سنت ابراہیم یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت ابراہیم کا عمل کرنے والا، سنت ابراہیم پر چلنے والا بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے میں زندگی گزاری، وہ معاشرہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ انہیں آیت پڑھ کر سنائیں، حدیث سنائیں تو وہ سر نیچے جھکا لیں، ایسا معاشرہ نہیں تھا۔ نمرود سے مقابلہ ہوا، مناظرہ ہوا، گفتگو ہوئی، کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو زندہ اور مارتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ آگے سے نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا مارتا ہوں۔ سزائے موت کے قیدی کو لائے، بلایا، کہا جاؤ آزاد ہو، دیکھو مرا ہوا تھا زندہ کر دیا میں نے۔ اور ایک معصوم شخص کو اٹھایا، اس کی گردن اتروا دی، دیکھو زندہ تھا مار دیا میں نے۔ ابراہیم علیہ السلام مومن کی فراست رکھنے والی شخصیت، آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی، اللہ تعالیٰ کے حکم پڑھ کر نہیں سنائے، جیسی شکل ویسا تھپڑ، جیسی ذہنی سطح ویسا ہی جواب۔ ابراہیم علیہ السلام لڑائی جھگڑا بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مردہ کو زندہ کر دیا اپنے تئی تم نے، اور زندہ کو مار دیا، ٹھیک ہے، میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم ذرا مغرب سے لے آؤ۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ایسا تو نہیں کر سکتا تھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی لڑائی، گفتگو کا انداز اتنا پیارا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ سادہ لفظوں میں کہے تو بولتی بند ہو گئی، کوئی جواب نہیں، کچھ نہیں۔ یہ اسلوب اور طریقہ اپنائیں۔ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اختلافات بنتے ہیں، نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے، لیکن اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ لڑ جھگڑ کر نہیں،
چیخ چلا کر نہیں، آوازیں بلند کر کے نہیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے شریعت کی روشنی میں ایسی بات کرنی ہے جو عین شریعت کے مطابق ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی کہ شریعت کے مخالف تھی؟ بالکل نہیں، کہ میرا رب مشرق سے لے کر آتا ہے سورج کو، تو ذرا مغرب سے لے آ۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسی بات کریں کہ مخالف شخص آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ سنت ابراہیم صرف جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ اچھے بول کے ذریعے ایک گمراہ، مخالف، بد عقیدہ اور بد نظریہ شخص کو اچھے بول کے ذریعے راہ راست پر لے آنا، یہ بھی سنت ابراہیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا ابراہیم کا عملی پیروکار بنائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم علیک بہم فانہم لا یعجزونک۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام اسلام ممالک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری زمینی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملکی اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کے مال و جان میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے مال و جان میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جو حجاج تیرے گھر میں موجود ہیں پروردگار ان کا حج قبول و منظور فرما، یا اللہ انہیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں واپس پہنچا، یا اللہ سب کے حج اور عمرے اور عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ جن لوگوں نے قربانیاں کی ہیں پروردگار سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی جھولیوں کو رحمت سے بھر دے، یا اللہ ہم سب کی جھولیوں کو رحمت سے بھر دے، یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو اور ہم سب کے شاگردوں کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں پروردگار سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں پروردگار ان کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہمارے گھروں پر رحمتیں نازل فرما، یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق والے مسلمان بنا، یا اللہ ہمیں شریعت کے پابند مسلمان بنا، یا اللہ ہم سب کو شرک سے، بدعات سے، شریعت کی مخالفت سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔